عید مباہلہ ایک ایسی عید ہے کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد کے پاس کچھ عیسائی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم آپ سے جو ہے توحید کے سلسلے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے کہو۔ کہا کہ جناب عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ تو رسول صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کے والد کوئی نہیں، اللہ نے بنا باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خلق کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک بچہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوگا؟ تو رسول اسلام نے ایک دلیل بھی لی، وہ دلیل یہ تھی کہ جس طریقے سے جناب آدم کو بنا ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، کہ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا۔ پھر بھی جناب عیسیٰ کے پاس ایک ماں ہے، لیکن جناب آدم کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن اللہ نے خلق کیا۔ اسی چیز کو مفسرین نے باضابطہ بہتر انداز میں کہتے ہوئے کہا کہ مرد و عورت کا نطفہ ملنا ہی بچے کی خلقت کا سبب نہیں بنتا، ورنہ دنیا میں کئی ایسے ماں باپ ہیں، کئی ایسے مرد و زنیں جن کی شادی ہوئی لیکن اولاد نہیں، حالانکہ نطفہ ہے ان کے پاس لیکن اولاد نہیں ہوئی، بے اولاد ہے آج بھی کئی ایسے افراد ہیں۔ تو کہا نہیں، یہ ماں باپ کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ اس نطفے میں اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ پھر اس سے کوئی بچہ خلق ہو، تو بہرحال یہ خدا کی قدرت کے لیے۔ البتہ یہ درمیان میں بات اگر میں عرض کر دیا، لیکن یہ ہے کہ رسول اسلام نے دلیل یہ جناب آدم نہیں مانا، کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے بنا باپ کے کیسے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ جناب عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا۔ نہیں مانے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وَلَوْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول، جب یہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں اور تم نے وَلَوْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، یہ جب تم نے اپنے تمام کے تمام جو ہے ان تک اپنی شرائط اور اپنے تمام دلیلوں کو پیش کر دیا، روشن دلیلوں کو، اس کے باوجود اگر ہٹ دھرمی کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو وَلَوْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بچوں کو نہ اپنے بچوں کو لائیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنے عورتوں کو اپنے عورتوں کو لائیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ پھر کیا؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، کہا کہ پھر کیا؟ کہا اب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، کس پر؟ کہا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ کہہ کے رسول اسلام نے کیا کیا؟ ان کو بھیجا دیا، وہ گئے، اور یہ جانے کے بعد عیسائیوں نے 70 عیسائی بڑے جو تھے ان میں سے جو ہے 7 ایسے پادریوں کو چنا جو بہت زیادہ ان کے اندر مقدس تھے، بہت زیادہ بزرگ تھے۔ ان 7 میں سے بھی 5 کو چنا جو بہت زیادہ جو ہے ان کے یہاں بڑے مانے جاتے تھے، کہ وہ عیسائیوں کو مباہلے کے لیے تیار کیا گیا۔ اب یہ ہوا کہ یہاں رسول اسلام کو بدن میں ذوف محسوس ہوا، اور اس کے بعد رسول اسلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ گھر تشریف لا، کہا اے فاطمہ اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، تو چادر یمانی لا کر جناب رسول اسلام کو اڑا دیا گیا۔ اور رسول اسلام ایک مرتبہ جب پوری آپ کو حدیث کے ساتھ پتا ہے کہ ایک کے بعد ایک پنجر پاک جمع ہوئے، اور جب جمع ہو گئے تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تب رسول اسلام نے جناب زہرا سے کہا بیٹی مجھے ایک مشکل آن پڑی ہے۔ جناب زہرا نے کہا بابا کیا مشکل ہے؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مباہلہ کروں، اور مباہلہ کرنے کے لیے مجھے 3 بچوں کی ضرورت ہے، ابناءنا و ابناءکم۔ چونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے کم جہاں پر بھی آتا ہے، یہ ضمیر کم جہاں آتی ہے وہاں پر 3 یا 3 سے زیادہ افراد کے لیے آتی ہے۔ تو جناب زہرا نے کہا بابا حسن و حسین ہے، حالانکہ رسول خدا کو سب پتا ہے، لیکن وہ فضائل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہ اور پھر بعد میں اپنے آپ کو کوئی صدیق کہہ رہا ہے، کوئی صدیق اکبر کہہ رہا ہے، کوئی صدیقہ کہہ رہی ہے، تو رسول اسلام بتانا چاہتے تھے ان کی اوقات کیا ہے۔ کہ یہاں پر یہ ہوا کہ جناب زہرا نے رسول اسلام سے کہا کہ بابا حسن اور حسین ہیں، کہا یہ 2 تو ہیں، کہا یہ 2 نہیں ہے بلکہ ایک حسن ایک حسین، اور حسین کی پشت میں 9 جانشین اور موجود ہے۔
کہا اس طریقے سے 3 ہو گئے. کہا اس کے بعد وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم 3 عورتوں کو لے جانا ہے. کہا بابا میں ہوں نا. کہا تم تو ایک ہو. کہا بابا ایک طرف سے میں آپ کی بیٹی بن کے چلوں گی، ایک طرف سے علی کی زوجہ بن کے چلوں گی، ایک طرف سے حسنین کی مادر بن کے چلوں گی. کہا اس کے بعد پھر رسول اسلام نے جناب زہرا سے کہا کہ مجھے 3 نفسوں کی ضرورت ہے. کہا بابا آپ علی تو ہیں نا. کہا علی ایک نفس ہے. کہا علی خود اپنا ایک نفس ہے، اور پھر شب ہجرت کے اعتبار سے نفس خدا بھی ہے، نفس رسول بھی ہے، لہذا 3 نفس ہو گئے. تو اب یہ رسول اسلام میدان مباہلہ میں صرف ان پنجتن پاک کو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. دیکھیں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے وہ افراد ہونا چاہیے جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولے ہوں. اگر کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹے پہ لعنت کر رہا ہے تو وہ بولے گا پہلے تم پہ لعنت ہوگی، تم خود جھوٹے ہو. تو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے ایسے سچوں کو لے جانا ضروری تھا کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو میدان مباہلہ میں ان پنجتن پاک کو رسول اسلام لے جا کے بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی صدیق یا صدیق اکبر یا صدیقہ ہوتی تو رسول اسلام انہیں بھی میدان مباہلہ میں لے جاتے تھے. نہیں لے جانا اس بات کی ضرورت ہے، نہ کوئی صدیق اکبر ہے نہ کوئی صدیقہ ہے. ایک سلام پڑھے محمد والے جی 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 جی. تو بہرحال یہ جو ہے میدان مباہلہ کا ایک جو ہے جب میدان مباہلہ میں لے گئے تو پھر واقعہ یوں ہوا آخر میں کہ جیسے دور سے نجرانیوں نے دیکھا کہ ایسے چمکتے ہوئے چہرے آ رہے ہیں، ایسے نورانی چہرے آ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھ کے پہچان لیا کہ اگر یہ کہہ دے پہاڑ کو حکم دے دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر ہٹ جائے. تو ایسی صورت میں ان سے مباہلہ کرنا بڑا خطرناک ثابت ہوگا، لہذا ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر ان سے مباہلہ کیا تو پھر ہمارا ایک بھی نجرانی زمین میں باقی نہ رہے گا، اس لیے کہ ان کی لعنت ہم پر برسے گی، کوئی باقی نہ رہے گا. لہذا جزیہ دیا جائے گا. جزیہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکس پے کر دے، ان سے مباہلہ نہ کرنا. تو بہرحال یہ تھا جو ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو جزیہ یعنی ٹیکس دینا چاہتے. ٹیکس دیا اور رسول اسلام واپس لے کے چلے جائے. اب جو ترتیب ہے مباہلہ کے میدان کی بتاتے ہیں کہ آگے آگے رسول خدا، گود میں امام حسین، انگلی تھامے امام حسن، ان کے بالکل پیچھے جناب زہرا، اور ان کے بالکل پیچھے مولا کائنات. تو جہاں جہاں رسول اسلام کے قدم پڑ رہے وہیں پر جناب زہرا کے اپنے قدم، جہاں پہ جناب زہرا کے قدم اسی پہ جناب مولا کائنات کے قدم. یعنی یہ ایک بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب زہرا کے قدم بھی اتنی عفت و پاکیزگی رکھتے ہیں کہ رسول اسلام کے قدم پہ جناب زہرا کا قدم ہے، جناب زہرا کے قدم پہ مولا کائنات کی. یعنی مولا کائنات باضابطہ جناب زہرا کے قدم کے نشانوں کو مٹا کے بتا رہے ہیں کہ جناب زہرا اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ ان کے قدم کے نشان مجھے نہیں ملتے. جی اب یہ جو چل رہے سلسلہ ایسا ہے. اب جب گئے تو کبھی کبھی نبوت آگے ہے، درمیان میں جناب زہرا ہے، اور پھر جب واپس ہونے لگے تو بالکل جیسے آئے تھے وہی جگہ سے گھوم گئے. اب جو گھومے تو آگے آگے علی ہے، ان کے پیچھے جناب زہرا ہے، اور جناب زہرا کے قدموں پر رسول اسلام کے قدم ہے. یعنی یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ مرکز نبوت اور امامت کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یعنی نبوت و امامت کو جوڑے ہوئے ہیں تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اب ایک نقطہ ہے، ہم ایک بات میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اعمال کی ضمن گفتگو ہوگی ہماری. آپ تھوڑا سا غور کریں تو حالانکہ ممبر سے ہمارے خطبہ جو ہے بہرحال اس کو بولیں گے انشاءاللہ اور بولتے ہیں، اور لیکن بہرحال یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ وہ نجرانی تھے جو مسلمانوں سے بہتر تھے، کہ جو نجرانی دیکھ کر کے پہچان گئے کہ اگر یہ کہتے ہیں نہیں یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ جائے. تو وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے جناب زہرا سے گواہی طلب کیا. تو اب ویسے مسلمانوں سے بہتر تو وہ عیسائی تھے کہ جنہیں اس بات کا یقین ہوا کہ جناب اہل بیت اطہار علیہ السلام کس اہمیت کے حامل ہے.